مدینہ ملا لوں گا میں ان کے سینے سے سینہ جو طے کر کے آئیں گے راہ مدینہ ملا لوں گا میں ان کے سینے سے سینہ جن آنکھوں نے دیکھا ہے۔ آج غالباً دوسری مرتبہ آپ کے اس خوبصورت سالانہ محفل حمد و نعت دستار فضیلت کے موقع پر آپ کے اس خوبصورت جامع مسجد میں آپ سے یہ ہماری دین کی نسبت سے ملاقات ہو رہی ہے۔ قاری شکیل صاحب کا، ان کی پوری ٹیم کا، تمام منتظمین کا، خواہ جن جن حضرات نے اس باوقار تقریب کو سجانے میں اپنا حصہ ڈالا، کردار ادا کیا، اللہ پاک کے حضور دعا گو ہیں، اللہ پاک سب کی خدمات کو اپنے بارگاہ عالی میں قبول اور منظور فرمائے۔ بلا تمہید اپنے کلام کا آغاز کروں گا ایک خوبصورت کلام سے۔ بہت پیارا کلام ہے، مجھے قاری شکیل صاحب کی طرف سے ایک لسٹ بھی موصول ہوئی ہے، کچھ کلاموں کی فرمائش انہوں نے کی ہے، چونکہ وہ صاحب محفل ہے، میزبان مکرم ہے، انہی کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پہلا کلام شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد عقی عثمانی صاحب دامت برکات عالیہ کے لکھا ہوا مناجات باری تعالیٰ سے کروں گا۔ آپ بہت پیارے لوگ ہیں، بہت قیمتی چنے ہوئے لوگ ہیں، اللہ پاک نے آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی، آپ اتنی خوبصورت مجلس میں آ کر بیٹھ گئے، اللہ ہی توفیق دیتا ہے، کہیں الحمدللہ۔ تو آغاز کروں گا ایک خوبصورت مناجات باری تعالیٰ سے۔ کوئی شعر اچھا لگے سبحان اللہ ماشاءاللہ بھی کہیں گے، اور میرے ساتھ مل کے اپنے اپنے انداز میں اپنا اپنا حصہ ڈالتے ہوئے اللہ کے حضور مناجات مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ محبت سے نوازیے گا، ایک دفعہ محبت سے زور سے کہیے سبحان اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ تو ملاحظہ کیجیے گا، مجھ کو پیشانی تو دہلیز تلک لانے دے، 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 مجھ کو الفت کے سمندر میں اتر دے، مجھ کو پیشانی تو دہلیز تلک لانے دے، مجھ کو الفت کے سمندر میں اتر جانے دے، مجھ کو الفت کے سمندر میں اتر جانے دے، مجھ کو معلوم ہے مولا میں خطا کار ہوں پر، مجھ کو معلوم ہے مولا میں خطا کار ہوں پر، مجھ کو معلوم ہے مولا میں خطا کار ہوں پر، مجھ کو معلوم
مجھ کو سجدوں مجھ کو سجدوں میں تڑپنے کا مزہ پانے دے مجھ کو سجدوں ذرا یہ بات دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور پڑھ لے میرے ساتھ مجھ کو سجدوں میں تڑپنے کا مزہ پانے دے مجھ کو سجدوں میں تڑپنے کا مزہ پانے دے پڑھیے مجھ کو الفت کے سمندر میں اتر جانے دے جو اللہ کی رحمت کے سمندر میں غوطہ زن ہونا چاہتا ہے میرے ساتھ مل کے پڑھیں مجھ کو الفت کے سمندر میں اتر جانے دے ذرا مناجات ہے فریادی انداز میں صدا لگا دیجئے مجھ کو الفت کے سمندر میں اتر جانے دے مجھ کو الفت کے سمندر میں اتر جانے دے مجھ کو پیشانی تو دہلی زِ تلک لانے دے مجھ کو الفت کے سمندر میں اتر جانے دے یہ کلام جس موقع پر لکھا گیا حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکات عالیہ کچھ ماہ پہلے بہت زیادہ علیل ہو گئے تھے بیمار ہو گئے تھے اور ویل چیئر پہ نماز پڑھا کرتے تھے انہی حالت میں انہوں نے یہ مناجات لکھی اب تیسرا مصرع سنیے گا ذرا زور سے کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ لکھتے ہیں میری چاہت ہے کہ کرسی سے اتر جاؤں مولا میری چاہت ہے کہ کرسی سے اتر جاؤں مولا میری چاہت ہے کہ کرسی سے اتر جاؤں مولا میری چاہت ہے کہ کرسی سے اتر جاؤں مولا اپنی چوکھٹ سے ذرا مجھے کو لپٹ جانے دے اپنی چوکھٹ سے ذرا مجھے کو لپٹ جانے دے مجھ کو الفت کے سمندر یہ پورا محفل صدا لگائے زور سے پڑھے مجھ کو الفت کے سمندر میں اتر جانے دے مجھ کو الفت کے سمندر میں اتر جانے دے تیرا بندہ تیرا طالب تیرا بیمار تقی تیرا بندہ تیرا طالب تیرا بیمار تقی تیرا بندہ تیرا طالب تیرا بیمار
تقی تیرا بندہ تیرا طالب تیرا بیمار تقی اب دعا گو ہے کہ دربار تلک آنے دے اب دعا گو ہے کہ دربار تلک آنے دے ایک دفعہ دائیں ہاتھ اٹھا لو مجھ کو الفات کے سمندر میں اتر جانے دے مجھ کو الفات کے سمندر میں اتر جانے دے میری چاہت ہے کہ کرسی سے اتر جاؤں مولا میری چاہت ہے کہ کرسی سے اتر جاؤں مولا میری چاہت ہے کہ کرسی سے اتر جاؤں مولا اپنی چوکھٹ سے ذرا مجھے کو لپٹ جانے دے اپنی چوکھٹ سے ذرا مجھے کو لپٹ جانے دے مجھ کو الفات کے سمندر میں اتر جانے دے ذرا مل کر بولو مجھ کو الفات کے سمندر میں اتر جانے دے مجھ کو الفات کے سمندر میں اتر جانے دے اللہ مجھ کو پیشانی تو دہلیز تلک لانے دے مجھ کو الفات کے سمندر میں اتر جانے دے مجھ کو معلوم ہے مولا میں خطا کار ہوں پر مجھ کو معلوم ہے مولا میں خطا کار ہوں پر مجھ کو معلوم ہے مولا میں خطا کار ہوں پر مجھ کو سجدوں ایک دفعہ تڑپ کر دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ اللہ کی ذات خوش ہو جائے عاشق مسکرا کے سبحان اللہ مجھ کو سجدوں میں تڑپنے کا مزہ پانے دے مجھ کو سجدوں میں تڑپنے کا مزہ پانے دے مجھ کو پیشانی تو دہلیز تلک لانے دے مجھ کو الفات کے سمندر میں اتر
जाने दे। ذرا محبت سے سبحان اللہ. لائٹ کا انتظام ہو گیا ہوں تو آکو سبحان اللہ. محبت سے درود شریف کا نذرانہ پیش کرے. بلند آواز سے درود شریف پڑھیں. ہمارے اکابرین علماء اور ہمارے بزرگ حضرات تشریف فرما ہے. ان کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں. حافظ وسیم شہزاد کا لکھا ہوا ایک کلام ہے, 2-3 مصرے اس نعت شریف کے پڑھ رہا ہوں, سنیے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کے نظر یہ کلام میں کر رہا ہوں. جس کی آنکھوں میں تیرا حسن ہو زیبائی ہو, جس کی آنکھوں میں تیرا حسن ہو زیبائی ہو, میرے مدنی آقا جس کی آنکھوں میں تیرا حسن ہو زیبائی ہو, میرے سوہڑے آقا جس کی آنکھوں میں تیرا حسن ہو زیبائی ہو, میرے دلبر آقا جس کی آنکھوں میں تیرا حسن ہو زیبائی ہو. جب میں اگلا مصرع پڑھوں تو چہرے پہ تازگی آنی چاہیے آپ کی, اور چہرے پہ مسکراہٹ لا کر پھر کہیے گے سبحان اللہ. جس کی آنکھوں میں تیرا حسن ہو زیبائی ہو, جس کی آنکھوں میں تیرا حسن ہو زیبائی ہو, پھر بھلا کیسے کسی اور کا شیدائی ہو, پھر بھلا کیسے کسی اور کا شیدائی ہو, جس کی آنکھوں میں تیرا حسن ہو زیبائی ہو, پھر بھلا کیسے کسی اور کا شیدائی ہو. کیوں نہ چمکے, کیوں نہ چمکے, کیوں نہ چمکے گا وہ گردوں پہ ستارہ بن گئے. سبحان اللہ. فرمان مصطفیٰ حدیث کا مفہوم. میرے آقا صحابہ, میرے آقا فرماتے ہیں, میں حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں. میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں, کسی ایک کی بھی اتباع کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے. سنیے گا. کیوں نہ چمکے, کیوں نہ چمکے گا وہ گردوں پہ ستارہ بن گئے, کیوں نہ چمکے گا وہ گردوں پہ ستارہ بن گئے. جس نے دربار
جس نے دربار رسالت سے ضیا پائی ہو، جس نے دربار رسالت سے ضیا پائی ہو، پھر بھلا کیسے کسی اور کا شیدائی ہو، پھر بھلا کیسے کسی اور کا شیدائی ہو۔ رب نے بخشا، رب نے بخشا ہے یہ اعزاز، رب نے بخشا ہے یہ اعزاز حلیمہ تم کو، سبحان اللہ۔ رب نے بخشا ہے یہ اعزاز حلیمہ تم کو، کتنی خوش بخت، کتنی خوش بخت ہو سرکار کی تم دائی ہو، کتنی خوش بخت ہو سرکار کی تم دائی ہو، کتنی خوش بخت ہو سرکار کی تم دائی ہو، پھر بھلا کیسے کسی اور کا شیدائی۔ ایک دفعہ آپ بھی پڑھ لیں، پھر بھلا کیسے کسی اور کا شیدائی ہو، جس کی آنکھوں میں تیرا حسن ہو زیبائی ہو، پھر بھلا کیسے کسی اور کا شیدائی ہو۔ سنیے، میرے آقا فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں تم میں سے اس وقت تک کامل مومن مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اور میری ذات تمہاری آل اور مال سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ سنیے گا، سنیے گا، جان قربان کروں اور جان قربان کروں اور سبھی کچھ تم پر، جان قربان کروں اور سبھی کچھ تم پر، چاہے ماں باپ بہن ہو کہ میرا بھائی ہو، چاہے ماں باپ بہن ہو کہ میرا بھائی ہو، چاہے ماں باپ بہن ہو کہ میرا بھائی ہو، جس کی آنکھوں میں تیرا حسن ہو زیبائی ہو، پھر بھلا کیسے کسی اور کا شیدائی ہو۔ آپ کی یاد بنا میرے آقا، آپ کی یاد بنا اور نہ کچھ
کاش حاصل مجھے وہ عشق کی گہرائی ہو، کاش حاصل مجھے وہ عشق کی گہرائی ہو، کاش حاصل مجھے وہ عشق کی گہرائی ہو، پھر بھلا یہ بات پورا مجمع بولے، پھر بھلا کیسے کسی اور کا شیدائی ہو، ہاں پھر بھلا کیسے کسی اور کا شیدائی ہو۔ میرے بزرگوں کی نظر، ہمارے اکابرین نے، ہمارے شیخ نے اور ہمارے مرشد نے، ہمارے بڑوں نے ہمیں کیا سکھایا؟ بزرگوں کی نظر، مجھ کو شہزاد بزرگوں، مجھ کو شہزاد بزرگوں نے بتایا ہے یہی، مجھ کو شہزاد بزرگوں نے بتایا ہے یہی، وہ اسی کے ہے جو بس ان کا تمنائی ہو، وہ اسی کے ہے جو بس ان کا تمنائی ہو، جس کی آنکھوں میں تیرا حسن ہو زیبائی ہو، پھر بھلا کیسے کسی اور کا شیدائی ہو، پھر بھلا کیسے کسی اور کا شیدائی ہو۔ اچھا، ایک نعت شریف کا مجھے مولانا کی طرف سے حکم ہے، جس میں آپ نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مل کر پڑھ کر اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ ہو بڑا ہی وہ ذیشان ہے آقا، بڑا ہی وہ ذیشان ہے، بولو بڑا ہی وہ ذیشان ہے آقا، بڑا ہی وہ ذیشان ہے، جو نبیوں کا سلطان ہے، بڑا ہی وہ ذیشان ہے، بولو بڑا ہی وہ ذیشان ہے، جو نبیوں کا سلطان ہے۔ یہ آپ کی لائن ہے، آپ پڑھیں گے، بڑا ہی وہ ذیشان ہے آقا، بڑا ہی وہ ذیشان ہے، ذرا مل کر بولو بڑا ہی وہ ذیشان ہے آقا، بڑا ہی وہ ذیشان ہے، جو نبیوں کا سلطان ہے، بڑا ہی وہ ذیشان ہے، جو روشن نہ ہو تو چراغ ہدایت تو مٹتی بھلا
کیسے باطل کی ظلمت جو روشن نہ ہو تو چراغ ہدایت تو مٹتی بھلا کیسے باطل کی ظلمت اگر بن کے رحمت پیمبر نہ آتے تو ہم غم کے مارے سکون کیسے پاتے جو ان کی نظر کا اشارہ نہ ملتا ہمیں بھی کہیں بھی سہارا نہ ملتا یقین اور ایمان کی دولت ملی ہے جو اتنی بڑی رب کی نعمت ملی ہے نبی کا یہ فیضان ہے ہاتھ اٹھا کر بڑا ہی وہ ذیشان ہے آقا بڑا ہی وہ ذیشان ہے جو نبیوں کا سلطان ہے بڑا ہی وہ ذیشان ہے بولو بڑا ہی وہ ذیشان ہے ذرا مل کر بڑا ہی وہ ذیشان ہے آقا بڑا ہی وہ ذیشان ہے نبی سے ہے سچی محبت تو آؤ کس چیز کو پیار ہے نبی سے شاعر کا پیغام مفتی تابش ریحان صاحب لکھتے ہیں نبی سے ہے سچی محبت تو آؤ نبی کی ادا کو گلے سے لگاؤ نبی سے ہے سچی محبت تو آؤ نبی کی ادا کو گلے سے لگاؤ سنے سنے نبی سے ہے سچی محبت تو آؤ نبی کی ادا کو گلے سے لگاؤ یتیموں غریبوں سے ہمدردی رکھو یتیموں غریبوں سے ہمدردی رکھو اگر ہو سکے ان کے دکھ درد بانٹو جو دے تم کو گالی جو دے تم کو گالی اسے تم دعا دو محفل کا پیغام یہ ہے قرآن کا پیغام میرے آقا کا فرمان نبی سے ہے سچی محبت تو آؤ نبی کی ادا کو گلے سے لگاؤ یتیموں غریبوں سے ہمدردی رکھو اگر ہو سکے ان کے دکھ درد بانٹو جو دے تم کو گالی اسے تم دعا دو حسد بغض و کینہ کو دل سے مٹا دو کرو اپنے اعمال کو ایسا پہلے کرو اپنے اعمال کو ایسا پہلے جو دیکھے وہ بے ساختہ بول اٹھے کہ سچا مسلمان ہے بڑا ہی وہ ذیشان ہے بولو بڑا ہی وہ ذیشان ہے جو نبیوں کا سلطان ہے بڑا ہی وہ ذیشان ہے بولو بڑا ہی وہ ذیشان ہے سنے
ملے گی یقیناً، ملے گی یقیناً تجھے سرفرازی، ملے گی یقیناً تجھے سرفرازی، مگر شرط ہے پہلے بن جا نمازی۔ ملے گی یقیناً تجھے سرفرازی، مگر شرط ہے پہلے بن جا نمازی۔ اطاعت سے شیطان کی بیزار ہو جا، ذرا خواب غفلت سے بیدار ہو جا۔ نبی کی دکھائی، نبی کی دکھائی ہوئی راہ پہ چل کر، عبادت میں اپنا گزارا ہو ایک پل۔ اگر سچے دل سے، اگر سچے دل سے تو کر لے جو توبہ، تو بن جائے دنیا، سنور جائے عقبہ۔ یہ آقا، یہ آقا کا فرمان ہے۔ ہاتھوں نو چک کے کیا وہ بڑا ہی وہ ذیشان ہے، آقا بڑا ہی وہ ذیشان ہے، جو نبیوں کا سلطان ہے، بڑا ہی وہ ذیشان ہے۔ ذرا مل کر بولو بڑا ہی وہ ذیشان ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کرے، اللہ کرے، اللہ کرے اسی سال آپ کو مدینے کی حاضری نصیب ہو جائے۔ باب سلام سے نبی کا عاشق داخل ہوتا ہے، سلام کے لیے بڑھ رہا ہے، معاجہ شریف قریب سے قریب تر ہو رہا ہے، اور اپنے دل سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، میری دھڑکنوں تم، میری دھڑکنوں تم، ادب سے دھڑکنا، میری دھڑکنوں تم، ادب سے دھڑکنا، کہ ہے سامنے روضہ شاہ بطحا۔ میری دھڑکنوں تم، ادب سے دھڑکنا، کہ ہے سامنے روضہ شاہ بطحا۔ یہاں پر فرشتوں کا تانتا بندھا ہے، ہر کسی نفس پا ادب یہاں کھڑا ہے۔ یہاں کی زمین آسمان سے ہے افضل، یہاں کی زمین آسمان سے ہے افضل، یہاں پیر کے بل نہیں سر کے بل چل، یہاں کی زمین آسمان سے ہے افضل، یہاں پیر کے بل نہیں سر کے بل چل۔ ہر ایک لمحہ، ہر ایک لمحہ، ہر وقت تابش یہاں ہوتی رہتی ہے رحمت کی بارش، یہ ہم سب کا ایمان ہے۔ پڑھیے نا، بڑا ہی وہ ذیشان ہے، آقا بڑا ہی وہ ذیشان ہے، جو نبیوں کا سلطان ہے، بڑا ہی وہ ذیشان ہے۔ بولو بڑا ہی وہ ذیشان ہے۔ دوبارہ یہ مصرع پڑھوں، نبی سے سچی محبت تو آؤ،
نبی سے ہے سچی محبت تو آؤ نبی کی ادا کو گلے سے لگاؤ نبی سے ہے سچی محبت تو آؤ نبی کی ادا کو گلے سے لگاؤ یتیموں غریبوں سے ہمدردی رکھو اگر ہو سکے ان کے دکھ درد بانٹو جو دے تم کو گالی جو تم سے توڑے تم ان سے جوڑو یہی دعوت تبلیغ کا پیغام ہے ایک اللہ سے ہونے کا یقین غیر اللہ سے نبی سے ہے سچی محبت تو آؤ نبی کی ادا کو گلے سے یہ بات ہاتھ اٹھا نبی کی ادا کو گلے سے لگاؤ نبی کی ادا کو گلے سے لگاؤ یتیموں غریبوں سے ہمدردی رکھو اگر ہو سکے ان کے دکھ درد بانٹو جو دے تم کو گالی اسے تم دعا دو جو دے تم کو گالی اسے تم دعا دو حسد بغض و کینہ کو دل سے مٹا دو کرو اپنے اعمال کو ایسا پہلے جو دیکھے وہ بے ساختہ بول اٹھے کہ سچا مسلمان ہے ذرا صدا لگ جائے بڑا ہی فضیل شان ہے آقا بڑا ہی فضیل شان ہے جو نبیوں کا سلطان ہے بڑا ہی فضیل شان ہے آقا مدنی بڑا ہی فضیل شان ہے فضیل شان ہے اگر مل گئی مجھ کو اگر مل گئی مجھ کو راہ مدینہ اگر مل گئی مجھ کو اگر مل گئی مجھ کو راہ مدینہ محمد کا نقش قدم چوم لوں گا اگر مل گئی مجھ کو اگر مل گئی مجھ کو اگر مل گئی مجھ کو راہ مدینہ محمد کا نقش قدم چوم لوں گا عقیدت سے کعبے میں عقیدت سے کعبے میں عقیدت سے کعبے میں سر کو جھکا کر میں پلکوں سے خاک حرم چوم لوں گا اگر مل گئی مجھ کو اگر مل گئی مجھ کو راہ مدینہ محمد کا نقش قدم چوم لوں آپ کہیں گے قدم چوم لوں گا قدم چوم لوں اگر مل گئی مجھ کو اگر مل گئی مجھ کو راہ مدینہ محمد کا نقش قدم چوم لوں گا عقیدت سے کعبے میں عقیدت سے کعبے میں سر کو جھکا کر نگاہوں سے باب حرم
چوم لوں گا اگر مل گئی مجھ کو راہ مدینہ محمد کا نقش قدم چوم لوں گا جو طے کر کے آئیں گے جو طے کر کے آئیں گے راہ مدینہ جو طے کر کے آئیں گے راہ مدینہ ملا لوں گا میں ان کے سینے سے سینہ جو طے کر کے آئیں گے راہ مدینہ ملا لوں گا میں ان کے سینے سے سینہ جن آنکھوں نے دیکھا ہے 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 طیبہ کا منظر میں خوشی ہو کے ان کے قدم چوم لوں گا اگر مل گئی مجھ کو اگر مل گئی مجھ کو راہ مدینہ ایک دفعہ دائیں ہاتھ اٹھا محمد کا نقش قدم چوم لوں گا محمد کا نقش قدم چوم لوں گا عقیدت سے کعبے میں سر کو جھکا کر میں پلکوں سے خاک حرم چوم لوں گا اگر مل گئی مجھ کو راہ مدینہ محمد کا نقش قدم چوم لوں گا میری زندگی صرف میری زندگی صرف عشق نبی ہے میری زندگی صرف عشق نبی ہے جو غم مجھ کو اس میں ملا وہ خوشی ہے میری زندگی صرف عشق نبی ہے جو غم مجھ کو اس میں ملا وہ خوشی ہے اسی غم کی راہوں میں اسی غم کی راہوں میں اسی غم کی راہوں میں پل کے بچھا کر میں خوش ہو کے خاک حرم چوم لوں گا اسی غم کی راہوں میں اسی غم کی راہوں میں پل کے بچھا کر میں خوش ہو کے خاک حرم چوم لوں گا اگر مل گئی مجھ کو راہ مدینہ محمد کا نقش قدم چوم لوں گا یہ ایمان اور یقین کی بات ہوتی ہے یقین کامل کسے کہتے ہیں یقین کامل کسے کہتے ہیں سنیے گا اگر دل کو ہے کچھ اگر دل کو ہے کچھ نبی سے عقیدت کسی دن تو جاگے گی میری بھی قسمت سبحان اللہ اگر دل کو ہے کچھ نبی سے عقیدت کسی دن تو جاگے گی میری بھی قسمت جو آئیں گے کر کے جو آئیں گے کر کے جو آئیں گے کر کے طواف مدینہ میں خوشی ہو کے ان کے قدم چوم لوں گا اگر مل گئی مجھ کو اگر مل گئی مجھ کو راہ مدینہ محمد
محمد کا نقشے قدم چوم لوں گا عقیدت سے کعبے میں عقیدت سے کعبے میں عقیدت سے کعبے میں سر کو جھکا کر میں پلکوں سے خاک حرم چوم لوں گا اگر مل گئی مجھ کو راہ مدینہ محمد کا نقشے قدم چوم لوں گا جزاک اللہ خیر قاری شکیل صاحب کا ایک دفعہ پھر شکر گزار ہوں حضرت جو اس ادارے کے ذمہ دار ہیں معتمن صاحب کا پوری ٹیم کا صمیم قلب سے شکر گزار ہیں بارگاہ الہی میں دعا گو ہیں اللہ پاک ہم سب کا مل بیٹھنا جمع ہونا اللہ پاک اپنے بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے